اسلامک یوتھ فیڈریشن کی جانب سے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تقسیم انعامات۔ اسلام پسند طلبہ اور نوجوانوں کی نمائندہ تنظیم اسلامک یوتھ فیڈریشن IYF کے زیر اہتمام 26 ستمبر جمعہ کے روز فیمس فنکشن ہال میں ایک شاندار جلسہ سیرت النبی و تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی کے طور پر پوسد کی جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا محفوظ عالم مدنی اور ادارے معہد ابو الحسن کے بانی و محتمم مولانا سعد عبداللہ ندوی کو مدعو کیا گیا تھا۔ جلسے کا آغاز سید اکبر کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ اس کے بعد IYF کے شہر سیکریٹری معاذ خطیب نے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے کا مقصد مسلم نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی کو روکنا اور ان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کے مطالعے کی دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کوئز میں 500 سے زائد طلباء و طالبات نے شرکت کی اور اپنی علمی و فکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ سلسلہ آئندہ برسوں میں بھی جاری رہے گا اور اگلے سال اسے مزید بڑے پیمانے پر منعقد کیا جائے گا۔ اس کے بعد برادر واصف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک پیش کی۔ کلیدی خطاب کرتے ہوئے مولانا محفوظ عالم مدنی نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ محبت رسول ایمان کا حصہ ہے اور مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ انہوں نے صحابہ اکرام کی قربانیوں کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے غار ثور کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سانپ کے ڈسنے کی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود حضرت ابوبکر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہونے نہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ یہ تمہارے عمل کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے، تم یہ پانی کو کیوں لے کر چہرے پر مل رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت ہے، آپ کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تب تمہیں چاہیے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہو تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ اسی طرح سے محبت کی جو علامت ہے وہ ذکر رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر جگہ ہو، دوست احباب کے ساتھ ہو، غیر مسلمین کے ساتھ ہو، مسلمین کے ساتھ ہو۔ اور ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کے کوئی دوست ہوں، ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں اور آپ کی جگری دوست ہوں، آپ جہاں بھی جائیں گے سوچیں گے کہ میں اپنے دوست کا تذکرہ کروں، ان کے اندر بڑی خوبی ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، تو بار بار یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تذکرہ کروں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ کا ہر وقت تذکرہ ہونا چاہیے، ہر مجلس میں تذکرہ ہونا چاہیے، چاہے مسلمین کے درمیان بیٹھیں چاہے غیر مسلمین کے درمیان بیٹھیں۔ اسی طرح سے ہر وقت دل تڑپتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، جنت میں آپ کی صحبت میسر ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تب میسر ہوگی جب کثرت دعا، کثرت سجود، کثرت نماز کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ مولانا سعد عبداللہ ندوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ان کی شان میں محفلوں کا انعقاد بھی کرتے ہیں، مگر عملی زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کم دکھائی دیتا ہے۔ حقیقی محبت اسی وقت ثابت ہوگی جب ہم اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ ایک ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اور سنیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کوئی اور کہے گا آپ سن رہے ہیں، آپ کہو گے کوئی اور سنے گا۔ نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کی عظمت، آپ کے مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی حیثیت، آپ کی بزرگی، بلندی بولیں اور سنیں۔ اور ایک دوسرا موضوع یہ ہے جس پر میں جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اس کو سنیں اور اس کو کہیں اور اس پر زندگی کو لائیں۔ اس زمانے میں یہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے سننے والے بہت ہیں، بولنے والے بھی بہت ہیں، نعتیں بھی خوب پڑھی جا رہی ہیں، مضامین بھی خوب لکھے جا رہے ہیں، تقریریں بھی بہت زورزار ہو رہی ہیں، لیکن بڑا المیہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دکھا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر چلانا چاہ رہے ہیں اس پر چلنے کا معاملہ ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ بڑا اہم معاملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تو غیر مسلموں نے بھی اعتراف کیا ہے اور بڑے بڑے پنڈتوں نے اعتراف کیا ہے۔ گاندھی جی نے اعتراف کیا ہے، سوامی دیانند سرسوتی کے اقرارات میرے پاس ہیں، میں جانتے بوجھتے اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اعتراف کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کی بلند مقامی کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کافی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا بھی ضروری ہے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ مرد، نوجوان، لڑکیاں جو بات سن رہی ہیں، خواتین، ان سب کے سامنے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اتنے پہ بس ہے، یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ بھی ضروری ہے؟ آخر میں کوئز میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ طلباء میں پہلا انعام ثنا جونیئر کالج کے ہونہار طالب علم احسن ستار عبدالشکیل، دوسرا انعام ڈاکٹر CGMC کالج کے ہونہار طالب علم فرقان فاروقی نصیر فاروقی، اور تیسرا انعام شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے ہونہار طالب علم عبداللہ خان کو دیا گیا، جبکہ طالبات میں پہلا انعام VK کالج کی ہونہار طالبہ مہوش انم بنت شیخ عارف، دوسرا انعام مسیرہ فردوس اور تیسرا انعام شاہین اکیڈمی کی ہونہار طالبہ ادیبہ عفت قاضی عماد الدین کو دیا گیا۔ ترغیبی انعامات پانے والے طلباء میں محمد عمر، محمد اسد، محمد سعد ابن شیخ مختار، شیخ فرقان، شیخ سعد اللہ، شرجیل شیخ واجد، نبیل احمد، اور طالبات میں عریبہ ایمن، امیر شاہ، اریکہ، گلناز محمد شمیم احمد، صدف عائشہ، شیخ محسن اور عامہ فاطمہ مرزا ہدایت بیگ کے نام شامل ہے۔ انعامات کی نوعیت: پہلا انعام 7,000 روپے نقد، مومنٹو اور سرٹیفکیٹ، دوسرا انعام 5,000 روپے مومنٹو اور سرٹیفکیٹ، اور تیسرا انعام 3,000 روپے نقد، مومنٹو اور سرٹیفکیٹ پر مشتمل تھا، جبکہ ترغیبی انعامات میں مومنٹو اور سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ انعامات کی تقسیم معزز مہمانوں کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ جلسے میں کوئز میں حصہ لینے والے طلباء کے علاوہ ان کے سرپرست اور عام لوگ بھی کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ مجموعی طور پر یہ پروگرام کامیاب رہا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ الحمدللہ سیرت النبی جلسہ عام و تقسیم انعامات کی تقریب آج کامیابی کی طرح مکمل ہوئی۔ اس میں مہمان خصوصی مولانا سعد عبداللہ صاحب ندوی اور پوسا سے تشریف لائے ہوئے مولانا مفتی محفوظ مدنی صاحب نے خطاب کیا۔ الحمدللہ اس میں پرائز ڈسٹریبیوشن جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 سپٹمبر کو ایگزام لیا گیا تھا، اس کے تقسیم انعامات بھی لیے گئے۔ اس میں پہلا انعام 7,000 لڑکوں کے لیے، اسی طرح علیحدہ لڑکیوں کے لیے بھی 7,000 رکھا گیا تھا۔ ساتھ میں 5,000 سیکنڈ پرائز، 5,000 تھرڈ پرائز، 3,000 لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی علیحدہ رکھا گیا تھا، اور ساتھ ہی میں دونوں جانب 5 کنسولیشن پرائزز رکھے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامک یوتھ فیڈریشن کی جانب سے تقسیم انعامات کا پروگرام رکھا گیا تھا، جو 14 سپٹمبر کو سیرت کوئز لیا گیا تھا، جس کے اندر مجھے پہلا انعام ملا ہے۔ یہ کوئز بہت اچھا تھا، جس کے اندر ایک کتاب دی گئی تھی جو کہ سیرت کے حوالے سے تھی، اور اس کتاب کے اندر بہت ساری معلومات تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بھی معلومات تھی جو کہ ہم نے پہلے کبھی پڑھی نہیں تھی، اور اس کوئز سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 سپٹمبر کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کوئز رکھا گیا تھا، جس میں الحمدللہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اینڈ آج اس کا رزلٹ تھا، اینڈ اللہ کا کرم ہے کہ میرا 2nd رینک آیا۔ اور اس ایگزام میں پارٹیسپیٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بار پھر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا ریویژن ہو جائے، اور الحمدللہ ڈیو ٹو دیئر ایگزام میرا ریویژن بھی ہو گیا، اور اللہ کے کرم سے مجھے پرائز بھی مل گیا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔